بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک ملک ایک مرصع، ایک پر شکوہ پر عظمت قصیدہ ہے، جس میں تمہید قصیدے کی، تشبیب قصیدے کی توحید پر ہے، اور اختتام قصیدے کا نعت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور بہت عمیق، عقیدے کی پختگی اور درستگی بھی درکار ہے، عقل کی بالیدگی بھی درکار ہے، اور انسان کے ذوق اور وجدان کی بالیدگی بھی۔ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ کہ وجود مبارک سے متعلق بہت بحثیں ہیں، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اگر تشریف رکھتے ہیں، موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اور پھر اس پہ سوال ہوتا چلا جاتا ہے کہ اگر ہیں اور نظر نہیں آتے تو پھر ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک طویل بحث ہے، وہ بحث اپنی جگہ ہے۔ ہر سوال کا جواب عقل و عرفان و قرآن کی میزان میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جواب موجود نہ ہو، بلکہ جواب موجود ہے، اور من جملہ ان مقامات کے کہ جہاں قرآن مجید کی آیتوں کی تعویل میں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلق سے روایات نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے۔ موضوع اہم ہے، حضرت کا وجود، حضرت کی ولادت، حضرت کی غیبت، حضرت کا دوبارہ ظہور، یہ موضوعات بہت اہم ہیں۔ یہ جو موضوع ہے حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق، یہ ہے اہم۔ عموماً آپ کو صاحب الزمان کہتے ہیں۔ ہر دور کا نبی یا رسول یا ہر دور میں جو اللہ کی حجت ہے، وہ اس دور کا صاحب ہوتا ہے، وہ واسطہ فیض ہوتا ہے۔ اللہ کا فیض جاری ہے، لیکن ہر موجود تک اس کا فیض پہنچنے کے لیے ایک خاص واسطہ ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگ اسی تصور کو نہیں مانتے، واسطہ فیض ہم نہیں مانتے، یہ صوفیوں کی من گھڑت ہے، اور یہ وحدت الوجودیوں کی من گھڑت ہے۔ نہ میں وحدت الوجودیوں کا ترجمان ہوں، نہ میں صوفیوں کا ترجمان ہوں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ کہوں جو مطابق قرآن اور مطابق سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ایک اس ترکیب کو سمجھ لیں، واسطہ فیض ہر شے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا فیض عام ہے، اللہ کا فیض عام ہے، ہر طرح کا فیض ذات حق سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں جس کے پاس کچھ ذاتی ہو۔ بالکل، لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے پاس کچھ اس کا ذاتی ہو۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا سے ہے۔ یہ ہے توحید۔ یعنی کیا؟ پیغمبر شہر علم ہیں، کہاں سے آیا ان کے پاس علم؟ کس نے بنایا انہیں شہر علم؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہٹ کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ سے مصطفیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اپنی جگہ اور یہ مستقل اپنی جگہ۔ وہ جتنی بھی نعت رسول کی پڑھے گا اس عقیدے کے ساتھ، رسول اس پہ نفرین کرتے رہیں گے۔ وہ رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، عبد ہیں، مخلوق ہیں۔ یہ سب بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ فضا میں جو ذرا سا دھندلکا ہے، اس دھندلکے کو صاف کیجئے۔ توحید کے معاملے میں کوئی دھندلکا نہیں ہونا چاہیے، دل اور ذہن روشن رہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو مستقل بالذات ہو، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ مصطفیٰ اللہ کی مخلوق ہیں، مرتضیٰ اللہ کی مخلوق ہیں، زہرا اللہ کی مخلوق ہیں، حسن حسین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ معبود نہیں ہیں، یہ اللہ نہیں ہیں، یہ رب نہیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے عبد ہیں، یہ اللہ کے مربوب ہیں۔ فرق ہے تو کیا ہے؟
باقی مخلوقات کے لیے اللہ کی جانب سے یہ واسطہ فیض ہیں. یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. یعنی جو کچھ خدا کی جانب سے ملے گا وہ کس کے طفیل میں، کس کے توسل سے، کس کے ذریعے سے، کس کے ہاتھوں سے، کس کے قدموں سے ملے گا. جو کچھ جس کو بھی ملے گا وہ ان وسائط الہیہ سے ملے گا جن کو اللہ نے واسطہ بنایا ہے، بندوں نے چن کے واسطہ نہیں بنایا. واسطہ فیض کے ایک ذرا سی تشریح کر دوں. آسان ہے، جو اہل علم ہے ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے جو ایک دھندل کا بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اس میں ذرا سا روشن ہو جائے وہ بات. ہر شے کے لیے واسطہ فیض ہے. اچھا، پرانی ہی مثال کو اپنی زبان میں عرض کر دوں. بارش ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے، کیا کام ہے اس کا؟ بارش نہ ہو تو آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ بھئی زمین سے دانہ اگانے والا تو اللہ ہے، تو آپ بارش کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ زمین سے دانہ کون اگاتا ہے؟ اللہ. قرآن مجید میں بھی کہا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اسے زراعت پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں زارع؟ تو دانہ اگاتا ہے، زمین سے رزق دیتا ہے اللہ، بے شک. پھر بارش کا انتظار کیوں ہے؟ عجب بارش، دیکھیے واسطے، ایک تو واسطہ ہوتا ہے، پھر واسطے میں بھی مراتب ہیں. زمین سے اناج اگانے کے لیے، رزق روزی حاصل کرنے کے لیے آپ پانی کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی پانی وہ جو آسمان سے نازل ہو. لیکن براہ راست آسمان سے پانی نازل بھی نہیں ہوتا. یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں بادل نام کی کیا چیز ہے؟ بادل نہ آئے اور بس پانی برسے. کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے. میں پہلے عرض کر چکا، اللہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر ہر شے میں کچھ ہو جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو ایک تو آپ زراعت کے لیے پانی کے منتظر رہتے ہیں، اور پھر پانی کے لیے بادل کے منتظر رہتے ہیں. یعنی بیچ میں کچھ واسطے ہیں نا، ذریعے ہیں، وسیلے ہیں نا. ارے بھئی ایسے کیسے وسیلوں کا انکار کر دیجئے گا؟ وسیلوں کا انکار، وسیلوں کی قسمیں ہیں، وسیلوں کے درجات ہیں، وسیلوں کے مراتب ہیں. وسیلوں کا انکار نہیں کر سکتے جن کلمات کو بلا وجہ متشابہ بنایا گیا. ان میں سے ایک یہ کلمہ بھی ہے جو صاف صاف قرآن مجید میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو خدا کا خوف کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. قرآن کا کلمہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. الوسیلہ، الف لام واو سین یہ لام ہے، یہ لفظ قرآنی ہے، قرآنی. اس کا انکار کر دیں گے، اس کی توجیہیں کریں گے، حالانکہ جس بنیاد پر جو توجیہ کرنا چاہے اسی بنیاد پر ہم اپنے نظریے کو ثابت کر سکتے ہیں. وسائل کی بات، چونکہ واسطہ فیض کی بات آ گئی تھی اس لیے میں نے یہ مثالیں دے دی. غور کیجئے گا، ان مثالوں کی روشنی میں نظریہ سازی کیجئے گا، اور خود نظریہ سازی کرنے سے پہلے دوسروں نے جو کچھ کہا ہے اسے غور سے پڑھ لیجئے گا اور سن لیجئے گا. یہ حضرات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اللہ کے رسول، اللہ کی جانب سے آنے والے انبیاء، اور تمام اللہ کی جانب سے مقرر ہونے والے ائمہ، تمام اللہ کی جانب سے مقرر ہونے والے اوصیاء، تمام اللہ کی جانب سے مقرر ہونے والے خلفاء، تمام اللہ کی جانب سے مقرر ہونے والے اولیاء، یہ سب اپنی اپنے حدود میں واسطہ فیض الہی ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ کا فیض پہنچتا ہے. شافی کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. آپ میں سے کون ہے جو بیمار پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا؟ ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے. ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ اس کے مطابق اپنا علاج کرنا شرک ہے. اس نسخے کے مطابق دوائیں لا کر نوش جان فرمانا کیا بدعت ہے؟ اگر یہ جسم بیمار ہوتا ہے
تو آپ اس جسم کی بیماریوں کو پہچاننے والے اور اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے آپ شرک نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کا دل بیمار ہو جائے تو دل کا علاج کرنے والوں کے پاس جانا آپ بدعت سمجھتے ہیں؟ وہ طبیب جو طبیب نفوس ہے، طبیب قلوب ہے، طبیب ارواح ہے، اسی کا نام تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب یہ طبیب کی بات ہے، کون طبیب ہے جو مباشرتاً سامنے آ کر علاج کرتا ہے؟ کوئی طبیب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سامنے نہ آئے علاج کر دے۔ اب بچوں کے لیے تو بہت ہلکی پھلکی ہی مثال دی جا سکتی ہے نا اس وقت، تاکہ تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔ انسان کچھ بھی کرے، اللہ اپنی نشانی ہر چیز میں رکھ دیتا ہے۔ یہ جو کووڈ کا زمانہ گزرا ہے، اس نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھا دیا۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ڈاکٹر مریض سے ملتے نہیں تھے، کہتے تم اپنے گھر بیٹھے رہو، ہمیں حال بتا دو، ہم دوا بتا دیں گے۔ اب ہم نے اپنی بدعمالیوں سے پوری دنیا کو ایک خاص قسم کی کووڈ میں لپیٹ رکھا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے ڈاکٹر کو پردہ دہر میں چھپا رکھا ہے۔ اب کسی میں یہ مجال ہے جو حکومتوں سے کہے کہ جب ڈاکٹر ملتا ہی نہیں ہے، مریض کو ٹائم نہیں دیتا ہے، مباشرتاً آمنا سامنا نہیں ہوتا، نبض نہیں دیکھتا، تو کائے کے لیے ڈاکٹروں کو تنخواہ دے رہے ہیں اور انہیں جلا رہے ہیں؟ ختم کیجئے یہ نظام، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہیں گے نہیں بھائی، اس پردے کے باوجود فیض پہنچ رہا ہے نا، اس ڈسٹنس کے باوجود تمہارا علاج ہو رہا ہے نا۔ یہی جواب ہے، یہی کا مطلب ہے کہ اس مثال کو ذہن میں رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خبر دی تھی، اعلان فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد 12 امام ہوں گے اور 12واں میرا جانشین وہ ہوگا جو ایک طویل عرصے تک پردہ غیب میں رہے گا۔ تو اصحاب نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جب پردہ غیب میں رہے گا تو ہمیں فائدہ کیسے پہنچے گا؟ تو آپ نے ان کے لیے اس وقت یہ تشبیہ دی تھی کہ تم نے کبھی دیکھا ہے دن کے وقت سورج نکلا ہوا ہو اور اس کے سامنے بادل بھی ہوں؟ کہاں، یہ تو اکثر دیکھا ہے۔ کہا بادل کے رہتے ہوئے سورج کی تپش، حرارت، فیض زمین تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ کہاں بالکل پہنچتا ہے۔ کہا جیسے بادل کے ہوتے ہوئے سورج کا فیض زمین تک پہنچتا ہے، اسی طرح غیبت کے پردے کے باوجود ہمارے بیٹے کا فیض تم تک پہنچتا رہے گا۔ یہ سب وہ باتیں جو اکثر علماء اور خطبہ دہراتے رہتے ہیں، کوئی بہت نئی بات میں نے نہیں عرض کی ہے، لیکن یہ توجہ دلانا مقصود تھا کہ جس طرح وجود حقیقی ان کا پردے میں رکھا، قرآن میں ان کا نام بھی پردے میں رکھا ہے۔ نام ہے، اور ان کے مختلف ناموں میں سے ایک نام اور ایک استعارہ، ایک تذکرہ یہاں سورہ مبارکہ ملک میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ تم نے غور کیا ہے، سوچا ہے اس مسئلے پر کہ جب پانی غائب ہو جائے گا تو دوبارہ کون اس پانی کو تمہارے لیے ظاہر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک بیان ہے جو بہت سادہ ہے۔ جیسے سورہ جمعہ میں لفظ ارض بہت غور طلب ہے، ویسے ہی وہاں زمین غور طلب ہے، یہاں پانی غور طلب ہے، یہاں پانی غور طلب ہے۔ یقین ہونا چاہیے، رابطہ قلبی ہونا چاہیے، امام کا فیض آپ تک پہنچے گا، آپ کی باتیں امام تک پہنچیں گی، آپ کو امام کے ذریعے سے اللہ کا فیض پہنچے گا۔ یقین رکھیں اللہ کی طرف سے ایک واسطہ فیض موجود ہے۔ اعتقاد رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ وعدہ حق مصطفیٰ ہے، وہ وعدہ حق و صدق مصطفیٰ ہے، پیغمبر کا وعدہ ہے میرا ایک فرزند ضرور آئے گا، غیبت کے بعد آئے گا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جب پانی اوجھل ہو جائے گا، نظروں سے غائب ہو جائے گا، تو وہ اللہ ہے جو دوبارہ اس کو ظاہر کرے گا، وہ اللہ ہے جو دوبارہ اسے ظاہر کرے گا۔ مایوس نہ ہو، نہ رحمت حق سے مایوس ہو، نہ وعدہ مصطفیٰ پہ شک و شبہ دل میں پیدا ہونے دو۔ یقین رکھو کہ آئے گا، اور وہ آنے والا وہی ہوگا کہ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو وہ اسے دوبارہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔
وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ فرزند زہرا ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ پسر حسن ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ نسل حسین سے ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ہوگا فخر مریم، فخر مریم، رشک مریم کا فرزند وہ ہوگا جس کے پیچھے آ کے فرزند مریم نماز ادا کریں گے، وہ وہی ہوگا، یقین رکھیں۔ وہ بھی منتظر ہیں، حضرت عیسیٰ بھی چرخ چہاروں پر منتظر ہیں اس کے جس حقیقت منتظر کے ہم منتظر ہیں۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، ایک فقرہ عرض کروں گا، آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ آقا امام زمان تشریف لائیں گے، اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی عدل و انصاف سے بھریں گے۔ بعض روایتیں ہیں کہ قاتلان حسین سے انتقام بھی لیں گے۔ جب میرا دل تڑپ اٹھتا ہے جب یہ روایتیں پڑھتا ہوں، اور دل سے فریاد اٹھتی ہے، آقا فرزند زہرا آپ انتقام لیں گے؟ قاتلوں سے قتل کا قصاص تو آپ لے سکتے ہیں، زینب کی بے ردائی کا کس طرح انتقام؟ اجرکم علی اللہ۔